وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اے محمد بن عبداللہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ دیکھو یہ عورت کون آ رہی ہے، آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے جیسے اس عورت کو دیکھا آپ اپنی جگہ پر جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور آپ کے جسم پر جو چادر تھی آپ نے اس چادر کو زمین پر بچھا دیا اور آپ دوڑتے ہوئے گئے اور آپ اس عورت کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لائے اور آپ نے اپنی چادر پر اس عورت کو بٹھایا. آپ نے ان سے گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو آپ ان کو تھوڑی دور تک چھوڑنے گئے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے کسی کے لیے آج تک اپنی چادر نہیں بچھائی لیکن یہ کون عورت ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر لاتے ہیں، آپ اس کو سہارا دیتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر تھوڑی دور تک گئے. آپ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. فرمایا یہ تو اسی رضائی ماں ہے، اسی نے تو مجھے پالا ہے، اسی نے تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اسی نے تو میری خدمت کی ہے. ارے یہ قبیلے بنو سعد کی خاتون ہے، ارے یہ حلیمہ ہے، حلیمہ جنہوں نے 4 سال تک مجھے پالا پوسا. میں اس ماں کو کیسے بھول جاؤں؟ کرو جس نے 4 سال تک کھلایا پلایا اور پال پوس کر بڑا کیا، اس کے لیے اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا رہے ہیں، اس کو لینے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی دور تک جا رہے ہیں. یہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ آپ کا یہ کردار ہے. اگر آپ کو آپ کی زندگی میں سچی ماں مل جاتی تو آپ اس کی کتنی خدمت کرتے اور آپ اس کا کیسا حق ادا کرتے. میرے بھائیوں تصور کرو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ نے کیسے حق ادا کیا ہے. آج ہم کسی ماں کے بیٹے ہیں، آج ہم کسی باپ کے بیٹے ہیں، آج ہم اپنی ماں کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنے باپ کا حق ادا کر رہے ہیں. کہ رب کے قریبانوں میں جہاں کرتے کہ ہم سوچیں ہم کتنے % اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے، اب سنیے، ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر بہت سے لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے. پتہ چلا یہ سارے کے سارے قیدی قبیلے بنو سعد کے ہیں. شام ہوتے ہوتے دوپہر ہوتے ہوتے ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی. آپ نے کہا تم تو حلیمہ ہو، ماں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اے محمد، اے میرے بیٹے، تم نے اپنی خالوں، تم نے اپنی ماں اور اپنی خالوں کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے. تم نے اپنی ماں حلیمہ اور حلیمہ کی جتنی سہیلیاں ہیں میری بہنیں، تم نے اپنے خالوں کے بیٹوں کو پکڑ کر قید کر لیا ہے. تمہاری ماں تمہارے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہے. آئے میرے بیٹے، آئے محمد، اگر اپنی اس دکھیاری ماں کی التجا کر سکتا ہے تو سن لے. میں جانتی ہوں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، میں جانتی ہوں تم سے لڑنے آئے ہیں اور تم نے قید کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک ماں کی کچھ بڑی کہانی ہے. بیٹے اگر تم ان کو چھوڑ دو، یہ ماں کی گزارش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کے اور قریش کے قیدیوں کو اسی وقت چھوڑ دیا، اسی وقت چھوڑ دیا. اب باقی جو قیدی دوسروں کے حصے میں آئے تھے آپ نے ان کو بٹھایا، فرمایا لوگوں یہ تمہارے حصے کے قیدی رہ گئے ہیں، میں نے اپنے حصے کے اور قریش کے حصے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ تمہارے حصے کے قیدی ہیں، تم چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو، تم چاہو تو نہیں بھی چھوڑ سکتے ہو، کچھ مال مجھے جرمانہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن میری ماں ہی ہے، یہ حلیمہ میری ماں ہے، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئی ہے اور مجھے اپنی ماں کے اس پھیلے ہوئے دوپٹے کو، اس کی اوڑھنی کو، پھیلی ہوئی اوڑھنی کو ہمیں واپس کرنے میں اور خالی ہاتھ اٹھانے میں شرم آ رہی ہے. آئے میرے صحابیوں، بہتر ہوگا کہ جس طرح میں نے چھوڑا تم بھی چھوڑ دو، ورنہ میں نے جو اپنے چھوڑ دیے ہیں. اللہ کے رسول جب یہ بھیج رہے تھے تو صحابہ نے آپ کی
آنکھوں میں آنسو دے گئے. سارے صحابہ اٹھے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے حصے کے تیروں کو چھوڑ دیا اور کوئی جرمانہ نہیں لیا. شام تک سارے تیری چھوڑ دیے گئے. یہ وہ ماں کا حال ہے جس نے صرف 4 سال ملایا اپنا بھی بدریوں کا بھی اور وہ آپ کو اپنی پیٹ سے پیدا نہیں کی تھی. اس ماں کے ساتھ محمد رسول اللہ کا سلوک تھا. میرے بھائیوں اپنی سگی ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہوتا ہے وہ چلتا ہوتی. اس لیے فرمایا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے ماں باپ دونوں زندہ ہے اس نے سلوک کو سب سے زیادہ مجھ پر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیرا باپ. باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق بتایا ہے سلوک کے اعتبار سے. اس لیے کہ وہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے وہ تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے. وہ سوتے کا خیال رکھتی ہے, کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے, اٹھ بیٹھنے کا خیال رکھتی ہے, تمہیں چھوڑ سے بچاتی ہے. کوئی ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتی کہ تمہیں نقصان نہ ہو. وہ کھانے پینے کا 9 مہینے تک احتیاط کرتی ہے اور پھر بھی تمہیں بڑے درد کے ساتھ جنتی ہے, بڑے درد کے ساتھ جنتی ہے, بڑی تکلیف کے ساتھ وہ تمہیں پیدا کرتی ہے. ان تمام چیزوں کے اسی درد کو تو حضرت عمر فاروق نے صحابی سے کہا تھا جب خانہ کعبہ کا طواف ہوئے اور ایک صحابی رسول اپنی بوڑھی ماں اندھی لمبی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے امیر المومنین یہ بھی اندھی لمبی ماں ہے, یہ پیشاب کرتی ہے تو میں دھلاتا ہوں, یہ لیٹرین کرتی ہے تو میں صاف کرتا ہوں, یہ کپڑے گندے کرتی ہے تو میں دھوتا ہوں, یہ کھانا کھاتی ہے تو میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں. اس لیے عمر کی تمنا کی میں ان کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں. کیا بی بی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا بی بی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے چیختے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی, اے میرے دوست, تو اس ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے جب تیری ماں تجھے جم رہی تھی, جب تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی, پیدا کرتے وقت اس کے منہ سے درد کی جو پہلی آہ نکلی, اس نے جب منہ بنا کر پہلی چیخ نکالی, جب اس نے اے میرے دوست, تو نے ابھی تو اپنی ماں کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا, تو نے اپنی ماں کی پہلی آواز کا حق ادا نہیں کیا, تو اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرے گا. تو نے تو اپنی پہلی آواز پہلی آواز کیا. سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری. بڑے ہوئے تب بھی حق ادا کیا اور حلیمہ اس دنیا سے چلی گئی تو جب بھی قربانی ہوا کرتی تھی آپ قربانی کا گوشت اور اس کی بوٹیاں کرنے کے بعد اپنی بیویوں سے کہتے تھے یاد رکھنا قربانی کے گوشت کو جب تم غریبوں میں مسکینوں میں بانٹو تو حلیمہ کی سہیلیوں کو ضرور پہنچا دینا, حلیمہ کی سہیلیوں کو پہنچا دینا. اس نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی پہنچا دو. آپ یہ بھی کہتے تھے حلیمہ کی سہیلیوں کو ضرور پہنچا دینا. تو تیری ماں کے مرنے کے بعد بھی, اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ اس کا حق ایسا ہوگا کہ اس کی سہیلیوں کو بھی گوشت پہنچایا جائے. یہ تھا ایک بیٹے کا کردار. اگر اس نے اپنی سگی ماں کو پا لیا ہوتا تو ان کا کردار کیا ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے ماں باپ بتاتے ہوئے بڑے الفاظوں میں اور کعبے کے رب کی قسم اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مرتبہ اور والدین کی تعریف قرآن کی یہ آیتیں جس طرح قرآن میں ملی ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر, دنیا کے کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر والدین کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے اور نہ اس کے اندر اس قسم کی محبت اور منظر آپ کو ملیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
ان دونوں کی زندگی میں وہ تمہاری زندگی میں اگر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما تو تم ان سے اف بھی مت کرنا. اف تو عربی لفظ ہے، اف تو عربی لفظ ہے. ہم نے کہہ دیا اف مت کرنا، لیکن ہمارے یہاں اف نہیں بولا جاتا، یہ عرب میں بولا جاتا ہے اف. اف ہم لوگوں کے یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ کوئی بات اب اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو یہ ہوگا فلا تقل لهما. ادھر دیکھو وہ چلتا رہے گا ہیلی کاپٹر، وہ چلنے دو، اب وہ اپنا کام کر رہا ہے. وہی تو آپ لوگوں کو کیسے کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہوا تو تم مجھ سے مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر چلا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بہت اچھا کام اپنا کر رہے ہیں کرسی پر بیٹھے، اور آپ کے بغل میں آپ کے باپ سو رہے ہیں. اچانک اٹھے، اب سنیے گا، اچانک ان کی آنکھ کھلی اور آپ بیٹھے ہیں، آپ نکل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں کچھ بھی، اور باپ بیٹے ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے. آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے بھیا، یہ کتنی دیر تک رہے گا؟ نہیں تماشا نہیں، آج کل بہت ضروری ہے ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے. اب یہاں آ کے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں، بھائی تقریر کر رہا ہے. اب بات ہے کہ بیٹے پانی لا دو، ذرا پیاس لگ رہی ہے، اور آپ نے ایسے کہا اٹھے، آپ کے منہ سے اتنا نکلا مطلب دل میں ہی آیا اسی وقت اٹھنا تھا، تھوڑی دیر میں اٹھ جاتے ہیں، میرا یہ کام ہو جاتا. آپ کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا، اٹھے، پانی لائے، پلا دیا، پانی لائے پلا دیا. آپ نے ان کا حکم مانا، لیکن اس کے باوجود آپ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے دل کی کراہت کی منظوری دے دی ہے، آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے خوش دلی کے ساتھ پانی نہیں پلایا، آپ کی حیثیت سے پلا دیا، لیکن آپ کو خوشی نہیں ہوئی. نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پیچھے سے آواز اگر آپ کے باپ دے رہے ہیں بیٹے سنو، یا ماں کہتی ہے جلجیر سنو، تو اب جلجیر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی آواز کانوں میں گئی، نفلی عبادت کو اسی وقت چھوڑ دیں. نہ سلام کرنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پوری کرنے کی ضرورت ہے، فوراً اپنے ماں اور باپ کے پاس پڑھائے. اللہ کی عبادت آپ کر ضرور رہے ہیں، لیکن وہ فرض عبادت نہیں ہے، وہ نفلی عبادت ہے. باپ کا ہوگا ویسے نفلی عبادت کا برکت ہے، آپ کو نفلی عبادت کرنا پڑے گی. اور کیا محرم کا روزہ رکھے ہوئے ہیں نفلی، شوہر نے اجازت نہیں دی تھی، ایسے رکھ لیا. اب شوہر نے کہہ دیا چلو آؤ میرے پاس، عورت کو روزہ توڑنا پڑے گا، شوہر کی بات ماننا پڑے گی. نفلی روزہ اسی لیے کہا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بعد رکھے، اپنے شوہر سے اجازت لے. حالانکہ اتنا بڑا کمینہ کوئی ہوگا نہیں کہ روزہ توڑوائے. میں جانتا ہوں وہ کہتے روزے، اچھا ٹھیک ہے شبد کیوں رکھنا ہے، کیا رکھتا ہے، ارے کیوں رکھتے ہیں، معلوم ہے کہ باہر، لیکن اب یہ نہیں
آپ اس کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں حکم دے کے نہیں آؤں تو توڑنا بھی پڑے اور کیونکہ نفلی روزہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو. ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بحیثیت بیٹے کے آپ نے پورا حق ادا کیا. آئیے ذرا بحیثیت شوہر کے دیکھتا ہوں جناب محمد رسول اللہ کیا تھے. ہم آپ کسی نہ کسی کے بیٹے ہوں گے. بیٹے کیسے تھے محمد رسول اللہ نے دکھا دیا. اب شوہر کیسے تھے یہ بھی ایک نظر پہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. شوہر تو ایسے تھے کہ آپ مثال نہیں مل سکتی. مثال آج میرے بھائیوں بچوں کی دیکھ ریکھ کیسے ہو. بچے بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی حفاظت کیسے ہو. آج ہمیں یہ طریقے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جن کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. آج وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں. آج ہماری طرف وہ اشارے کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ شوہر تھے, آپ نے بیوی ہونے کی حیثیت سے, آپ نے شوہر ہونے کی حیثیت سے بیویوں کو کیا مقام دیا ہے. آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, رام چندر جی نے شادی کی, سیتا جی ان کی پتنی کا نام سیتا ہے. راجا دشرت رام کے پتا راجا دشرت کی کئی پتنیاں تھی. میرے بھائیوں گوتم بدھ نے بھی شادی کی تھی. ان کا ایک بیٹا راہل ہے جس کا نام راہل ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کئی اور شادیاں کی. لیکن نجات پانے کے لیے اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے گوتم بدھ نے اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ دیا اور پھر جنگلوں میں لکڑیاں چباتے رہے, اور جنگل میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے, خدا کو تلاش کرنے کے لیے اور زندگی کا مقصد پانے کے لیے وہ جنگلوں میں گھومنے لگے. یہاں تک کہ جنگلوں میں جا کر انہوں نے پوری زندگی گزاری, اپنے بیوی اور بچوں کو بلا چھوڑ دیا, اور کسی جنگل میں وہ بھی مرتیو پا گئے, وہ بھی ختم ہو گئے. شادی والے بہت ملیں گے لیکن شادی کے بعد انہوں نے اپنی بیویوں کو پوری زندگی نہیں سنبھالا. اپنے بیوی بچوں کو مزدار کشتی میں چھوڑ کے وہ چلے گئے. وہ مرتب سے بہت ملیں گے. مہاویر جی نے تو بیوی بچوں سب کو چھوڑا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جسم کے کپڑے تک اتار دیے, اور انہوں نے یہاں تک کہا اللہ کی بات سے خدا نے یہاں سے جب کوئی شخص بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا اور معاملہ کے آزاد کراتا ہے, وہ بڑھنا ہوتا ہے. ہم دنیا میں آنے کے بعد بڑے ہو کر کپڑے پہنے, ہم پراکرتک نیم کو اور ہم قانون کیوں تبدیل کریں. جب اللہ نے پیدا کیا کہ بچہ کو شرم نہیں تو ہم کیوں شرمائے نہ رہنے میں. انہوں نے شادی کرنا کر دیا ہے, انہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا کر دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کے کپڑے بھی اتار لیے ہیں. آج بھی وہ سڑکوں پر بازاروں میں بلکہ 30 جگہوں پر ننگے پھرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے. ان کے مذہبی عورتیں بھی اس میں شرم محسوس نہیں کرتی ہیں, اور ان کے مذہبی آدمی بھی ان کے پیچھے چلنے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں, کیونکہ شرم حیا جب نکال دی گئی ہو اور مذہب کا یہ نشہ کسی بھی بھوپڑی میں پھنس دیا ہو کہ اللہ کو جب شرم نہیں آتی نہیں بچہ پیدا کرنے میں تو ہمیں بھی شرمانی چاہیے, ہمیں بھی شرمانی چاہیے. یہ نشہ بہت بری چیز ہے. یہ مذہب کا اور کتابوں کا نشہ شراب کے نشے سے بڑھ کر ہوتا ہے. جب شراب کسی آدمی کو پلا دی جائے تو وہ ماں باپ کی گندی گندی گالیاں اپنی ماں بہنوں کو بھی دیتا ہے, وہ بھی شرم حیا بھول جاتا ہے. جب مذہبی کتابوں کا نشہ کی کھوپڑی میں بھر دیا جائے کہ اللہ کو شرم نہیں آتی, خدا کو شرم نہیں آتی, تو ہمیں اپنے آئے اور یہ زندگی ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور قطعی تعلق ہو جائیں. میرے بھائیوں انہوں نے بھی اس طریقے سے رہنا پسند کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں خدیجہ سے نکاح کیا. خدیجہ جب تک زندہ رہی دوسرا نکاح نہیں کیا. خدیجہ کے انتقال کرتے ہی آپ نے پھر شادیاں اور کی, ایسے 11 نکاح کیے, اور کوئی ماں لال اٹھے, کوئی محمد رسول اللہ کا کٹر سے کٹر دشمن ہندوستان میں اٹھے, ہندوستان کے باہر تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر سب سے زہریلی کتاب وہ اٹھے اور یہ ثابت کرے, یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ محمد رسول اللہ نے جن 11
عورتوں سے شادی کی ہے؟ کیا آپ نے انتقال سے پہلے کسی ایک عورت کو بھی بیاہ مددگار چھوڑا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی سیر کرنے لگے ہوں اور اپنی بیوی اور بچوں کو دوسروں کے اوپر بوجھ بنا دیا ہو؟ نہیں نہیں، آپ نے انتقال سے پہلے اپنی ساری بیویوں کو اپنے پاس جمع کیا اور فرمایا اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے مار لے، اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو اس دنیا میں اپنا معاملہ مجھ سے سلجھا لے، قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں آ سکوں گا، قیامت کے دن میں کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہوں۔ اے میری بیویوں، اگر میری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ۔ ساری عورتوں نے اس بات کا جواب دیا نہیں، آپ نے کسی کا کوئی حق نہیں مارا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ محسوس ہوتے اور آپ کہہ چکے ہیں کہ میرا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اے اللہ کے نبی اتنا بتا دیجیے کہ اللہ کے پاس آپ چلے گئے، اتنا بتا دیجیے کہ ہم جو 10 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں، ان 10 عورتوں میں سب سے پہلے آپ کے پاس کون عورت آئے گی؟ وہ کون خوش نصیب عورت ہوگی جو سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ ہم عورتوں میں وہ کون سی ہے زندگی سے پیار نہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے بعد سب سے خوش نصیب عورت ہوگی جو سب سے پہلے آپ سے ملے گی، آپ کے پاس جائے گی، آپ سے ملاقات کرے گی۔ اللہ کے نبی کسی ایک عورت کا نام کیسے لے سکتے تھے؟ ایک عورت کا نام لیتے تو 9 ناراض ہوتی، اللہ کی طرف سے بتا بھی دیا گیا ہو پھر بھی آپ نہیں بتاتے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھ لیتے کہ سب کو کون اور دوسری عورت ناراض نہ ہو جائے، تو آپ نے مثبت جواب دیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا ایک عورت سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تو میں بھی جانتی ہوں 10 میں سے کوئی ایک ہوگی، لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی، سب سے پہلے ملے گی۔ تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ کا دماغ کچھ اور کام کر رہا تھا، تھوڑی دیر ملنے کے بعد وہ باہر نکلی اور اشارہ کیا 10 عورتوں سے 9 عورتوں سے ادھر آؤ دوسرے کمرے میں۔ حدیث کے الفاظ حضرت عائشہ لکڑی لائی اور کہنے لگی کہ ہاتھ ناپو، سب سے لمبے کس کے ہاتھ دیکھو، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون ہے اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی۔ جب سب عورتوں کے ہاتھ ناپے گئے، ساری بیویوں کے ہاتھ ناپے گئے تو ان میں سب سے لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکلے۔ ساری عورتوں نے مبارکباد دی، اے سودا تو کتنی خوش نصیب ہے، محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد تم سب سے پہلے محمد رسول اللہ سے ملو گی۔ سودا بھی خوش ہے، سب سے پہلے میری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوگی، پوری زندگی نبی کے ساتھ رہ بھائی کو کیا ہوا، انتقال کے بعد سب سے پہلے مجھ سے یہ ملاقات ہوگی، میری محمد رسول اللہ سے میں ملوں گی۔ ساری عورتیں سودا کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، سودا بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، لیکن تاریخ قدر بدلتی ہے، اتحاد نے نیا موقع دیا، اللہ کے رسول اس دنیا سے چل بسے، ساری عورتوں کو معلوم تھا کہ سودا سب سے پہلے انتقال آنے گی، سودا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے گی، لیکن کیا الٹا ہوتا ہے، جب انتقال ہوا نبی کی ان بیویوں میں تو سب سے پہلے نبی کی بقیہ بیویوں میں 10 بیویوں میں نبی کی بقیہ بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوتا ہے وہ حضرت زینب بنت جحش کی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ ساری کائنات چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں، میرے 2 تنوں جمع ہوئی ہو جاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تو سودا کے تھے، پھر زینب کا انتقال ہو گئی، زینب کہتے چلی گئی، سودا نسل پکڑ کے کوئی کہتی ہے ہم نے اور تم نے محمد رسول اللہ کی جملے سمجھے ہی نہیں تھے، لمبے ہاتھ مراد یہ نہیں تھا کہ ہاتھ لمبائی چوڑائی میں لمبے ہاتھ والی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو خیرات کرنے والی ہوگی۔ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی، سب سے زیادہ
کرنے والی تھی. زینب کے پاس کوئی چیز آتی تھی وہ روکتی نہیں تھی. شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی. بھروسہ نہیں کرتی تھی. اللہ کے رسول نے بالکل صحیح فرمایا, سب سے لمبے ہاتھ والی ہم سے ملے گی, سب سے لمبے ہاتھ سب کا خیال کرنے میں, دان کرنے میں, صدقہ دینے میں زینب کے تھے. اور اللہ کے رسول کی پیشین کی ہوئی. میرے پیارے میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کا کسی طریقے سے رہنے سہنے تھا. حضرت عائشہ چرخا چلا رہی ہے. چرخا ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, بات سمجھ جائیے. چرخا ہوتا ہے والا, وہ چرخا چلا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا جوتا ٹوٹ گیا اور آپ ایک ہاتھ سے پیر کا جوتا پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو جوڑ رہے ہیں, اس کی مرمت کر رہے ہیں, اس کو سی رہے ہیں. کون؟ ہمیں تو اپنے ہاتھ سے پالش کرنے میں شرم آتی ہے. اور جوتے بھی بیٹھے بیٹھے شیشے کے پاس بیٹھ کے سیٹنگ کرتے رہیں گے اور اپنی بیوی سے کہیں گے اپنا تو اپلیکیٹ بن رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے جوتے ساتھ آ گئے. اللہ نے پیروں کے جن کے ٹار رہے ہیں. حضرت عائشہ نے چرخا روک دیا اور محمد رسول اللہ کی پیشانی کو دیکھنے لگی. نبی اکرم کی پیشانی سے پسینے کی بوند زمین پر ٹپکی تو ایسا لگا جیسے کوئی موتی ہے جو ٹوٹ کر زمین کے اوپر گرا ہو. اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ نبی کی پیشانی سے ٹپکنے والے اس پسینے کی بوندوں کو دیکھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا چرخا بند, تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا, عائشہ کیا ہو گیا, چرخا کیوں روک دیا؟ عائشہ کہتی ہیں سنو, میاں بیوی کے درمیان محبت تعلقات. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی, اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج آپ کی پیشانی کے پسینے کی بوندیں جو زمین پہ گری تو ایسا لگا جیسے کوئی ہیرے اور موتی, ہیرے کا ہار ہو اور اس میں سے کوئی موتی ٹوٹ کر زمین کے اوپر گرا ہو. آج آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, حسین و جمیل لگ رہے ہیں. اللہ کے رسول آج کی یہ خوبصورتی آپ کی اگر ابو کبیر حضلی کا شاعر, عرب کا شاعر تھا ابو کبیر حضلی, اس کو کہتا تھا جو شاعر, ہم کیسی مثال میں آج کے شاعروں میں جس کو کوئی اور شاعری نہیں آتی ہو سوائے محبت کی اور عشقیہ شاعری آتی ہو, تو وہ اس چیز سے آواز آ رہی ہے راہی مستنی. مولویوں کو آپ سے زیادہ علم ہے کہ کون عشقیہ شاعری پڑھتا ہے کون نہیں. اپنا ایڈریس دے رہا ہے, ہم سنتے ہیں ابو کبیر حضلی بڑا عشقیہ شاعر ہے. اپنی معشوقہ کو اس نے دیکھا, اب چاہے وہ بھنگن رہی ہو لیکن کہتے ہیں نا کہ دل لگا ہے خفیہ سے تو پری کیا چیز ہے. اب اس کو بڑے خوبصورت لگے تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے بڑا اچھا ایک شعر بنایا تھا. حضرت عائشہ کی نظر اس شعر پر نہیں تھی جو ابو کبیر حضلی نے اپنی معشوقہ کے لیے لکھا تھا. عائشہ کو وہ شعر پسند آیا, اس لیے نہیں کہ اس نے ابو کبیر حضلی نے پڑھا, بلکہ اس لیے پڑھا کہ اس شعر کے حقدار تو ہمارے نبی ہیں جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا. خوبصورتی کے جو تذکرے کیے, اتنی خوبصورتی تو صرف ہمارے نبی کے اندر ہے, اس کی معشوقہ میں تھوڑی. کہنے لگی اللہ کے رسول اگر آپ کو شاعر بھی زندہ ہوتا اور آپ کو دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے, اپنی معشوقہ سے, اپنی آپ کو دے دیتا اور کہتا میری محبوبہ اس شعر کی اتنی حقدار نہیں ہے جتنے آپ ہیں. وہ شعر آپ کو سمجھ کر دیتا. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا عائشہ اچھا ایسا کون سا شعر تھا اس نے جو پڑھا ہے, اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے چھین کر مجھے دے دیتا. اب حضرت عائشہ شرما رہی ہے, نہیں رہنے دیجیے, جانے دیجیے,
اللہ کے رسول نے کہا عائشہ منہ کھولا ہے تو بتانا بھی پڑے گا، بتاؤ ہم تمہارے شوہر کے قصے کی سیکھنا۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا اے اللہ کے نبی ابو کبیر حضر علی نے اپنی محبوبہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا وہ شعر یہ تھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ صُورَةِ وَجْهِهَا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ صُورَةِ وَجْهِهَا یہ شعر پڑھا تھا ابو کبیر حضر علی نے عربی زبان میں اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں ویسا نظر تو الہ صورت وجہ، جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں قبر العارض المتحللی تو ایسا لگتا ہے جیسے بند کمرے میں اندھیرے کمرے میں جیسے کسی نے چاند چمکا دیا ہو، چاند کو روشن کر دیا ہو، جس طرح اندھیرے میں چاند آ جائے تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، ایسے بند کمرے میں اگر میری معشوقہ کو بٹھا دیا جائے تو میری محبوبہ میری معشوقہ کی کے گالوں کی روشنی سے اور اس کی خوبصورتی سے پورا کمرہ روشن ہو جائے۔ وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ شعر سنایا تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے اس شعر کا انعام کیا دیا، اپنی بیوی عائشہ کو آپ نے جوتے ڈالنا بند کر دیا، اٹھے اور ننگے پیر چلے اور آپ نے اپنی بیوی عائشہ کو دونوں کاندھے پکڑ کر اٹھا لیا اور ان کے دونوں گالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے دیا، ان کی پیشانی کو آپ نے چوم لیا، فرمایا عائشہ اللہ تجھے خوش رکھے جس طرح تو نے محمد رسول اللہ کو اپنی باتوں سے خوش کیا ہے، اللہ تیرے گھر میں تیرے وجود میں کبھی دکھ نہ آنے دے، اللہ تجھے بھی خوش رکھے۔ یہ سب کا انعام ہوتا ہے شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کو۔ اب یہ بھی مولوی جرجیس یہاں سکھانے کے لیے بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ اس طریقے سے رہتے تھے کہ عائشہ بھی تعریف کر رہی ہے اور اللہ کا رسول بھی ان کی تعریف پر آپ یہ جواب دے رہے ہیں، اس طریقے سے ان کو انعام دے رہے ہیں۔ یا تو بلند تعریف کرتی نہیں ہیں عورتیں اور کرے تو سمجھ لینا کہ آپ کی پاکٹ ڈھیلی ہونے والی ہے، کوئی مقصد ضرور ہے، لگتا ہے کوئی نہ کوئی خوبصورت سوٹ کی ڈیمانڈ ہونے والی ہے۔ آج ہونے لگا ہے، محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ ہماری کسی تقریر میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ بیچارے اپنے آپ کو پیر کہتے تھے، ان کی بیوی پیر مانتی نہیں۔ اب وہ کہتے تھے میں پیر ہوں تو کیا میرے جیسے تو 36 روز پھرتے ہاتھ۔ ایک بار اس عورت نے کسی کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا، مسلح بچھائے ہوا میں نماز پڑھتے اڑتے ہوئے جاتا، تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا تم پیر بنے پھرتے ہو؟ پیر تو وہ تھا جو آج میں نے دیکھا۔ اب کیا دیکھا کہ آسمان میں ہوا میں مسلح بچھا کے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اڑ رہا۔ شوہر نے کہا تم نے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ یقین ہاں صحیح بول رہی ہے۔ ارے چلو آج تو بول دیا، ارے میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ کیوں؟ ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اسی لیے چہرے چہرے اڑ رہے تھے، اس لیے نہیں اڑ رہے تھے۔ پھر کبھی نکال دی اس میں، اسی لیے چہرے چہرے اڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کمی نکالتا۔ یہ صورتحال ہے، سیکھو سیکھو۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت بہت سی بیویوں سے نکاح ہوا، حضرت عائشہ بھی آئی۔ کافی دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قربانی کی، اونٹ کا گوشت بن کر سامنے آیا۔ اور سنو، اگر تم کسی بیوی کے شوہر ہو تو شادی شدہ لوگ میری بات ذرا توجہ سے سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نہ سنیں،
تم بھی کسی نہ کسی کے شوہر بنو گے، لیکن دیکھیے سنیے میرے بھائیو، حضرت خدیجہ کے انتقال کو 5 سال گزر چکی ہے، قربانی آج ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے قربانی کا گوشت بچا کر سامنے پیش کیا، آپ نے ہڈی دار گوشت اٹھایا، اس گوشت جس میں ہڈی لگی ہوئی تھی، آپ نے اونٹ کا گوشت اٹھایا جس میں ہڈی لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اس کو اپنے ہونٹوں تک لے گئے، لیکن اس کو کھایا نہیں، آپ نے وہ پیالے کے اندر گوشت رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیا زیادہ گرم ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تو تازہ تازہ گوشت گرم گرم گوشت آپ کے سامنے بنا کر پیش کیا ہے، اور پوچھا کہ کیوں نہیں کھا رہے، اور آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو عید الاضحیٰ ہے، آج تو خوشی کے دن ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے اللہ کے نبی گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے بڑے پیار محبت سے آپ کے لیے بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ آج مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، کاش آج میری پہلی بیوی خدیجہ زندہ ہوتی، آج وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی اور وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھاتی۔ آپ سن رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تھی تو خدیجہ کی عمر 40 سال، 66 سال میں جب عمر ہوئی خدیجہ کی تو اس دنیا میں چل بسی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خدیجہ کی عمر کتنی سال ہو گئی؟ 66 کبھی دنیا سے رخصت ہوئی اور 5-6 سال بھی گزر چکے ہیں۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیوں، 66 سال کی عمر میں گزر جانے والی اس بوڑھی عورت کو اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے 5-6 سال کے بعد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی وہ جوان بیٹی کوئی بھی، آپ کی وہ جوان بیوی کوئی بیوی عائشہ جس کی صرف 9 سال عمر تھی رخصتی کے بعد، اور اس وقت تک تھوڑی بہت عمر پڑ گئی تو 11, 12, 13, 15 سال کی رہی ہوگی، وہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ 15 سال کی بیوی کی موجودگی میں بھی آپ 66 سال کی خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دن مجھے بڑا رشتہ آیا، خدیجہ میں ایسی کیا چیز تھی جو میرے اندر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سے اپنے دل کی آواز نکال کر کون تھی؟ کیا بات ہے آپ اس بڑھیا کو برابر یاد کرتے رہتے ہیں، میں کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی آپ اس بڑھیا کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتے۔ ہم جوان اور میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور ہر قسم کی خدمت آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ پھر بھی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی جیسے فتنہ کا اس کو کیا عائشہ اپنی زبان میں لگا دو، عائشہ ہر سے آگے نہ بڑھو، عائشہ خدیجہ کے بارے میں جملے استعمال نہ کرو۔ عائشہ کہتی نہیں آج مجھے سننا ہے خدیجہ کو بار بار کیوں یاد کرتے ہو؟ ہم نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا سننا چاہتی ہو خدیجہ کو کیوں یاد کرتا ہوں؟ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی میں بتا بھی نہیں رہا، تم اپنا حقوق پورا ادا کر رہی ہو، میری کوئی ہمدردی نہیں کر رہی ہو، لیکن آج محمد خدیجہ کو زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے محمد کو جھٹلا رہا تھا، پورا محمد کو جھٹلا رہا تھا، اکیلے خدیجہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی، سارا عرب محمد کو جھوٹا جھوٹا کہہ رہا تھا، جھٹلا رہا تھا میری محمد کو، خدیجہ اکیلے میری تصدیق کر رہی تھی اور اکیلے پڑھتی ہوئی لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ پڑھ کر کو یاد کر رہی تھی، یاد دلا رہی تھی، تصدیق کر رہی تھی۔ عائشہ جب سارا عرب محمد کو پتھر مار رہا تھا، مکی بھی لوگ محمد کے سر پر پتھر مار رہے تھے اور محمد کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، محمد کے سر سے خون گرتا تھا جوتوں پر، زمین کے اوپر، عائشہ اکیلے خدیجہ اپنے میرے خون کو صاف کرنے کے لیے پھاڑ دیتی تھی اور میری پیشانی سے نکلنے والا خون کو صاف کرتی جا رہی تھی اور صبر دے رہی تھی، بلا رہی تھی، وہی مجھے تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ
خدیجہ کو کیسے بھول جاؤ؟ عائشہ کبھی خدیجہ کو بھولنے کی بات مت کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں کہوں کہ اللہ کے رسول خدیجہ کو بھول جاؤ، لیکن چلو اب تو کھانا کھا لو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ تم چاہتی ہو کہ میں کھانا کھاؤں؟ ہاں تو پھر سنو، تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کہ خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تمہیں ملے، جو جو تمہاری نظر میں ہو، تمہاری علم میں ہو، سب تک ان کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچ جائے گا، محمد تمہارے دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، گوشت نہیں کھائیں گے۔ سہیلیوں کو پہلے گوشت پہنچاؤ میرے بھائیوں۔ یہ تھا یہاں پہ انتظار کرتے کم بڑے ایسے نکل یہ سیکھو۔ وہاں دوسری موجود ہے، جوان عورتیں موجود ہیں، نبی کی بیویاں موجود ہیں، عائشہ جیسے محبت کرنے والی شہید کی بیوی موجود ہے، لیکن 66 سال کی بوڑھی عورت باپ اور سوتن ہونے کے اعتبار سے تھوڑا عائشہ صفیہ میں دونوں جائیں گے سفر میں، لیکن نبی کتنے اوپر بیٹھے، ان دونوں میں جب پرچی پھینک گئی تو عائشہ کا نام نکلا، عائشہ کے اونٹ پر اللہ کے نبی بیٹھے، چل دیے صفیہ چل رہی ہے، عائشہ اور اللہ کے رسول ادھر چل رہے ہیں، چلتے گئے، سفر ہے، برکات کی ہوئی ہے، اللہ کے قضائے حاجت کے لیے کہیں چلے گئے۔ عائشہ نے کہا میرا اونٹ کچھ کمزور ہے، تمہارا اونٹ طاقتور ہے، اور تم اکیلی سفر کر رہی ہو، ہم اور ہمارے نبی دو لوگ ہیں، ایسا کر ہم لوگ آپس میں اپنے اونٹ بدل لیں۔ جب سے فارغ ہوئے تو اونٹ کو پہچانتے تھے، لیکن کے اوپر بیٹھ گئے جس پر صفیہ رکھی ہوئی تھی اور کہا چلو چلنے لگے۔ اب عائشہ رہ گئے، کچھ آگے بڑھے، منزل پر پہنچ گئے۔ اب صفیہ یہ تھوڑی کہنے کی ہٹو اپنی جگہ پر آپ بتا دیا اپنی جگہ پر، لیکن گاڑی میری تھی اور نمبر میرا تھا، پرچی میں پڑا ہے میرا نام نکلا تھا، تو کیوں ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے؟ لیکن حضرت عائشہ جب سفر ختم ہوا اور منزل مقصود پر پہنچی، آپ کو پتا چلا، آپ نے کہا صفیہ اس پر تم تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ کے رسول جب آپ بیٹھ گئے تو منع کیا کرتے ہیں؟ خدا عائشہ نے بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے پاس آئیے، ادھر کہاں جا رہے؟ میں یہاں ہوں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کہا اس سے صفیہ تم تھی؟ عائشہ کہا ہے دیکھا دور وہ ایک جنگل کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یا عائشہ نے اپنا پیر ڈال لیا اس گھاس ہری بھری گھنی گھاس کے اندر، اپنا پیر ڈال لیا اور نظر آسمان پہ ڈالی اور کہا یا ربی ولا اقول له شيئا، آئے اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہی ہوں، آئے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، اس گھاس کے اندر کوئی سانپ بھیج دے، اس گھاس کے اندر کوئی بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس لے، جو مجھے ڈنک مار دے، جو میرے پیر میں ڈس لے، اس کے زہر سے میں مر جاؤں، کل میں بری جو مجھے ڈس لے وہ رسول کا، وہ تو تیرے رسول ہے، ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو تیری نبی ہے، ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بلا اقول له شيئا، ان کی شان میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کی شان میں تو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ جو کرے کرے، وہ جتنی باری ہے اس کو چھوڑ کر جتنی اونٹ پہ بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، وہ رسول اللہ بلا اقول له شيئا، میں ان کے شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کے بارے میں کچھ نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سزا مجھے مل جائے، مجھے کچھ برداشت ہے، لیکن محمد کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو بھیج دے، بلغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، جس کے زہر سے میں مر جاؤں، مجھے اپنا مر جانا گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی جدائی گوارا نہیں۔ کتنا پیار دیا ہوگا محمد رسول اللہ نے، اتنی دیر کی جدائی
جدائی بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، میری بھائی کیسے بیٹھ گئے سبھی کیوں؟ اب یہ باتیں کن کو بتائی جائیں؟ کون سنے گا؟ تب نہ پتا چلا کہ بیوی کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے، اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی نے قانون بنایا بیٹی کا بیٹی کا جیسا کہ بیٹے اور زنا کی سزا متعین کرتی ہے کہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے قانون اور اصول اور ضابطے اس نے متعین کیے ہیں، جس نے درد کو سمجھا ہے۔ بحیثیت شوہر کے محمد رسول اللہ آپ کو اس طرح لگ رہا ہے، شوہر کے بعد باپ بنتا ہے، جب تک آپ شوہر نہیں بنیں گے باپ نہیں بنیں گے۔ اب بیٹے ہونے کی حیثیت سے میں نے بتا دیا، شوہر ہونے کی حیثیت سے نبی کا مقام بتا دیا، اب باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھ لو، آپ بھی کسی کے باپ ہوں گے یا آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، باپ بنو تو اچھا باپ بن کر دکھاؤ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ تھے۔ ہم لوگ دو چار بچوں کے باپ، محمد رسول اللہ جانتے ہو کتنے بچوں کے باپ تھے؟ خدیجہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، ایک ہی بیوی کے 6 بچے۔ خدیجہ کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، خدیجہ کے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں، 4 اور 2 6 محمد رسول اللہ نے پرورش کی، سب کو پالا پوسا۔ قاسم 2 سال کی عمر پا کر انتقال کر گئے، عبداللہ 2 سال کے کچھ مہینے کم تھے، عمر پا کر انتقال کر گئے۔ 6 بچے خدیجہ سے تھے، زینب کی پرورش کی، رقیہ کی پرورش کی، ام کلثوم کی پرورش کی، فاطمہ کی پرورش کی۔ ایک لڑکا آپ اور پیدا ہوا جو آپ کی لونڈی اور باندھی والی کے بدن سے پیدا ہوا، جس بچے کا نام تھا ابراہیم، لیکن 1.5 سال کی 18 مہینے کی عمر پا کر ابراہیم اس دنیا سے چل بسا۔ میرے بھائیوں، فطری محبت سب کو بھی ہے، جب آپ کا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تیسرا بیٹا لاش کا بیٹا ابراہیم اپنا سسکیاں لے رہا تھا اور اپنی ماں ماریم کے پیا کے بغل میں سے لیٹا ہوا تھا اور وہ ان کی پستان سے لگا ہوا تھا اور ان کی شادی ہو کر رہی تھی اور آگ لگا رہا۔ ایسے حال میں ماریم کے پیا نے خبر بھجوائی، آئے محمد ابن عبداللہ، آئے عبداللہ نے آیا ابراہیم کے باپ، آپ اپنے بیٹے کو آ کر دیکھ لیجیے، کوئی دعا ہو پڑھ کے دم کر دیجیے، آپ کے بیٹے جان کے عالم میں یہ خبر آپ نے اپنی بانی ماریا کتیا، لانی ماریا کتیا کے بغل میں لیٹے ہوئے ابراہیم کو دیکھا تو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ماریا کتیا کے بدن سے اٹھایا، ماریا کتیا کے بستر سے اٹھایا اور آپ نے اپنے اس بچے کو ابراہیم کو اپنے سینے سے لگایا۔ شاید آپ کا یہ 1.5 سال کا 18 مہینے کا یہ بچہ ابراہیم اپنے باپ محمد کی گود کا منتظر تھا، آپ کی گود میں آنا چاہتا تھا۔ جیسے ابراہیم اپنے باپ محمد ابن عبداللہ کی گود میں آئے، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، ان کی آخری سانس محمد رسول اللہ کی گود میں نکل گئی۔ آپ نے ان کے سینے کو دیکھا، آپ نے ان کی نام پر ہاتھ رکھا، محسوس کر لیا کہ میرا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ماریا کے بغل میں لٹایا، قاسم کی دنیا سے کیا چلائی ختم ہوتا مجھے بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی کو باہر نہیں چلنے دیا، زمانے کے نعرے نہیں لگانے دیے، رونے نہیں دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا کہ بیٹے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، آپ کو ہم بھی ہیں۔ اور پھر زینب پال پوس کر بڑا کیا، شادی کر دی، پھر رقیہ کو پال پوس کے بڑا کیا، ابو لہب کے پہلے بیٹے عتبہ سے شادی کر دی، ام کلثوم کو بڑا کیا، بالغ ہوئی مطیبہ سے شادی کر دی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے ظلم و ستم کے اور طلاق دلوا دی ابو لہب نے کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے محمد رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو رقیہ بنت کلثوم کو طلاق دے دی۔ اللہ کا رسول نے رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا۔ چچک کی بیماری نکلی،
کچھ عرصے کے بعد رقیہ دنیا سے چل بسی. آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی عثمان غنی کو دے دی. اسی لیے نورین کہلائے، دو نور والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں عثمان کو دی. میرے بھائیوں غور کرو، ایک روپیہ کسی سے نہیں لے رہے کہ میری بیٹی زینب، میں نے پوری زندگی کا وقت تبلیغ میں لگا دی، میری بیٹی زینب کی شادی ہو رہا ہے. میرے ساتھیوں میری مدد کرو. رقیہ اور کلثوم کی شادی میں آپ ایک روپے کی مدد مانگی ہو. آج ہم ایک شادی کرتے ہیں، ہماری پٹی پڑتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے شادیاں بڑی مہنگی کر لی. اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں کو پال رہے ہیں، دوست میں پال رہے ہیں اور ان کا نکاح بھی کر رہے ہیں، اور ایک روپیہ بھی ایک درہم کی قیمت کر نہیں دے رہے ہیں. یہ جو آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، فاطمہ بنی ہوئی ان کا نکاح کا تیاری سے کر دیا. یہ تو آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، آپ کی وہ بیویاں جن کے شوہر انتقال کر چکے تھے اور ان سے ان کے بچے تھے، ان کے شوہروں کے انتقال کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان عورتوں سے نکاح کیا. وہ عورتیں اپنے ساتھ اپنے پہلے شوہروں کے بچے لے کر آئیں. وہ نبی اکرم کی ذمہ داری بن گئی. میرے بھائیوں دوسرے شوہروں کے بچوں کو یہ عورتیں جب اپنے ساتھ لے کر آئیں تو آپ نے ان کو بھی پالا، آپ نے ان کو بھی قربان چڑھایا، آپ نے ان کی بھی پرورش کی، اور بڑے جب وہ بچے ہوئے لڑکے ہوئے لڑکیاں آپ نے ان کی بھی شادیاں کرائی، آپ نے ان کے لیے بھی محنت و مزدوری کی اور کیا کرایا. ایک درہم بھی آپ نے اپنی کسی بیٹی کے لیے یا کسی بچے کی شادی کی ہوئی، ایک درہم بھی آپ نے کسی سے قرض لیا ہو. یہ پھر آپ نے یہ تصویر دے دیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا اور 3 کی اچھی تعلیم دی ہوگی اور اچھا ادب سکھلایا ہوگا اور ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح بھی کا گھرانے میں کر دیا ہوگا. ایسا باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں کی آپس میں ملی ہوئی ہے. ایک صحابی اٹھے رو رہے، آپ نے کہا تم رو رہے ہو، فرمایا یہ خوشخبری آپ نے 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے دی ہے، میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا تم 2 بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، دینی تعلیم کو اچھا ادب سکھلاؤ، دینار گھرانے میں ان کا نکاح کر دو. 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اور لاسٹ میں آپ نے فرمایا اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو بھی پڑھا اچھا ادب سکھلا کر، تہذیب سکھلا کر، اچھا ادب سکھلا کر اور دینار گھرانے میں میری شادی کرا دو. اس بچی کی آپ بھی میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. آپ کو پھر پڑھانا لکھانا اور اچھے گھرانے میں شادی کرانا اس کو جنت سے جوڑ دیا ہے اور لڑکی کے باپ کو اور جنت کی بشارت سنائی ہے. یہ بحیثیت باپ بھی آپ دیکھ لیجیے، بحیثیت باپ کے آپ پورے ہو جاتے. ہم بحیثیت باپ کے بیٹے کے شوہر کے بیٹے، یہ تو گھریلو معاملات ہوئے، یہ تو شادی اور رشتوں سے جڑے. عبادت کے میدان میں آؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کا حکم دے رہے ہیں تو جنگوں میں وہ شریک بھی ہو رہے ہیں، دندان مبارک شہید بھی ہو رہے ہیں، آپ کو تیر بھی لگ رہا ہے، آپ کے خون بھی گر رہا ہے. سب سے اچھے جنرل بھی ثابت ہوئے. ابو سعید خدری کا بیان ہے جنگ جتنی تیز ہوتی تھی محمد رسول اللہ اتنا ہی آگے بڑھتے تھے. ہم لوگ دشمنوں کے تیروں سے بچنے کے لیے کبھی بھاگتے تھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا. ہم محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول آگے بڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے تیر مارو خنجر، دیکھتا ہوں کتنا زور تمہارے اندر، چلو انا نبی اللہ انا رسول اللہ لا تجد. میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. فرمایا ابو سعید خدری نے کہ جنت کے شعلے جتنے بہتے تھے ہم محمد رسول اللہ کو اتنا ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. میرے بھائی ایک اچھا بہادر اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو پڑھو. ایک اچھا جنرل
کر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو پڑھو. اگر ایک اچھا بزنس مین تاجر بننا ہے تو حضرت خدیجہ کا مال اللہ کے رسول ملک کے شام میں بیچا کرتے تھے. کتنی ایمانداری کے ساتھ حضرت خدیجہ کا تو دل ہی محمد رسول اللہ کی ایمانداری پر آ گیا تھا. جو شوہر ان کے انتقال کر چکے تھے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن دیکھا یہ بڑا ایماندار ہے تو حضرت خدیجہ نے اپنی لونڈی اور اپنی خادمہ کو بھیجا اور اپنی شادی کا پیغام محمد ابن عبداللہ کو دے دیا. میری بہنیں میری مائیں غور کریں خدیجہ عرب کی سب سے بڑی رئیس عورت تھی لیکن اس نے دیکھا تو محمد رسول اللہ کی امانت داری دیکھی, دینداری دیکھی, صداقت دیکھی, سچائی دیکھی, تب نکاح کا پیغام دیا. تم آج فیس بک پہ چل رہی ہو, جھوٹی آئی ڈی بنا رہی ہو اور جھوٹی آئی ڈی بنانے والوں کے چکروں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کرتے. تم کیا دیکھ رہی ہو اور یہ لڑکے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا کتنا چل جائے گا, اس کے آگے مت جاؤ, ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے. چلو 10 باتیں ہو اس سے بہتر ہے کہ خاموشی, وہ بہتر ہے. میرے بھائیوں تصور کرو حضرت خدیجہ نے کیا ایک اچھا معلم بھی دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ. آپ کے بچے کیسے کھا رہے ہیں کبھی غور کیا ہے؟ کھانا کیسے کھا رہے ہیں, بیٹھتے کیسے, سوتے کیسے؟ ذرا اس عورت کو دیکھو جو بیوہ ہوئی اور اپنے ساتھ بچہ لے کے آئی. بچہ اب وہ نبی کا بچہ ہے کیونکہ نبی نے اس عورت سے شادی کر لی. جب آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو بچہ بھی کھانا کھانے بیٹھا, ظاہر بات ہے بچہ کھا جائے گا. لیکن بچہ زمانے جاہلیت سے نکلا تھا, پرانے بات نے اس کو کچھ سکھایا نہیں تھا, اس لیے اس بچے نے کھانے کے بیچوں بیچ میں ہاتھ ڈالا جیسے ہم لوگ ڈالتے ہیں. دیکھا چاول بہت لوگ ایسے کر کے لڈو بنا کے, اس بچے نے بھی بیچ میں ہاتھ ڈالا. اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ کو پکڑا, بیٹے پلیٹ میں برتن میں ڈالو. پہلے ہاتھ دھل کر آؤ, دونوں ہاتھ دھل کر آیا. تعلیم دیکھ رہے ہیں بچے کو, یہ ساری بات آپ غور کریں آپ کا بچے کیا کر رہے ہیں. آگے بیٹھا بیٹھ گیا, آپ نے کہا تو دانو ہو کر بیٹھو جیسے تیار میں بیٹھا جاتا ہے, دونوں پیر پیچھے کر لیے جاتے دونوں. آپ نے کہا تو دانو ہو کر بیٹھو. آپ نے کہا سم اللہ, اب اللہ کا نام دو, بسم اللہ. اس بچے نے کہا بسم اللہ. آپ نے کہا اب کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ, پورے پلیٹ میں جانوروں کی طرح ہاتھ نہ ڈالو, اپنے سائڈ سے اپنی طرف سے کھاؤ. یہ اس 2 سال کے 3 سال کے 4 سال کے بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں جو اس کی ماں دوسرے کے ساتھ رہی تھی, اس کا باپ نہیں دے سکا. سب سے بڑا معلم اگر آپ کو تلاش کرنا ہے, دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کا دیکھو. آج بہت سے لوگ بیڑی کے جہاں نظر سے مولانا آ رہی ہیں, مولانا سے کیا چھپا رہے ہو. آج تو 40-50% آدھے % تو مولوی خود ہی پی رہے ہیں, کیوں چھپا رہے ہو بھائی. اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسا بھی حدیث چلا آیا, اسلام آیا, نیا مسلمان تھا, نیا اسلام لایا اور صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے صحابیوں سے کہا کہ بولو کوئی مسئلہ ہو کسی کا پوچھو, تو آپ جواب دے رہے تھے. وہ صحابی آئے اور آ کے بیٹھ گئے. سنن بہقی کی روایت ہے, امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا. کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے کہا سوال کرو. میں سوال کروں؟ ہاں, مجھے اجازت چاہیے. آپ نے کہا کس چیز کی؟ اللہ کے رسول نیا مسلمان ہوا ہوں, ساری برائیاں ایک دم کوئی بھول رہے ہیں. آپ نے کہا تو کیا ہے؟ زنا کی اجازت دے دیجیے, ایک سے دوستی ہے. اب غور کرو, صحابہ کے سامنے وہ زنا کی اجازت مانگے گا, اب ہم جیسے لوگوں کے سامنے, مولویوں کے سامنے کوئی غلط بات کی اجازت مانگے تو دوسرے لوگ جو بیٹھے بڑھیا صحابہ کہتے ہیں
لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں. دیکھیے آپ سمجھ گئے کہ اس کو کس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے. نیا آیا اب اس کو وہ تو بھاگ ہی جائے گا, بدل جائے گا. اب آپ کتنے بڑے معلم تھے, حکمت کیا کی آپ کی. آپ نے صحابہ سے کہا اب تو مجھے اجازت مانگا, تم دونوں کو بھی بولنے والا زنا کی اجازت چاہیے. صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو, مجھے دیکھو. کہتا جی کوئی ہے. ہاں تبھی تو بول رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا. دیکھیے کس طریقے سے چلے, نہ وہ یہ کام کرے گا نہ میں اجازت دے دوں گا. آپ نے اس سے یہ کہا کہ جو چیز تم اس لڑکی کے ساتھ حاصل کرو گے وہی چیز تمہاری ماں کے پاس بھی تو ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, جاؤ تم اپنی ماں سے وہ چیز حاصل کرو. اب دیکھیے تم کا لہجہ بدل گیا. فدا ابی و امی یا رسول اللہ. کیسا مذاق کر رہا ہے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان. ایسا کوئی نالائق آدمی کون ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا. آپ نے ماں تو واقعی ماں ہوتی ہے, ماں کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کر سکتا. سوری غلطی ہو گئی. ماں کے ساتھ نہیں, ایسا کرو اپنی بہن کے ساتھ. وہ چیز تمہارے بہن کے پاس بھی ہے. کون آدمی ایسا ہوگا جو یہ جملے, مولانا اگر یہ جملے بولے کسی کو آیا بڑا بہن ماں کرنے والا, وہ کتنے نبی کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں تمہاری بہن کے پاس تو وہی چیز ہے جو تم اس کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کو بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. بڑا کمی نہیں فرمایا اچھا بیٹی کے ساتھ نہیں, کون ایسا جو اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا. آپ نے اپنی خالہ کے ساتھ کر لے, نہیں اپنی پھوپھی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ میرے ماں باپ آپ کو قربان. آپ نے کہا نوجوان جب تو اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی پھوپھی اپنی چچا کے ساتھ یہ جرم نہیں کر سکتا, یہ گندا کام نہیں کر سکتا, تو جس لڑکی کے پاس جانا چاہتا ہے سچ بتا وہ کسی کی ماں ہے یا نہیں, کسی کی بہن ہے یا نہیں, کسی کی بیٹی ہے یا نہیں, کسی کی پھوپھی ہے یا نہیں, کسی کی خالہ ہے یا نہیں, ہوگی ضرور. اللہ کا رسول فرمایا پھر وہ شخص کیسے برداشت کرے گا کہ میری بہن کے پاس کوئی آئے وہ زنا کرے, میری بیٹی کے پاس کوئی آئے تو زنا کرے. میرے بھائیوں سیدھا کہ جو شخص موبائلوں پر دوسروں سے بات کر رہا ہے, جو شخص دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, حقیقت کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے زنا کر رہا ہے. تو دوسروں کی بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے زنا کر رہا ہے. میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد اجازت نہیں مانگوں گا, لیکن میرے لیے دعا کر دیجیے کہ آئندہ میں کسی بھی حرام عورت پر نظر نہ ڈالوں. یعنی جو عورتیں میرے لیے حرام ہے میں ان پر نظر نہ ڈالوں. یعنی زنا جس سے نکاح کرنا چاہیے اور مجھے دعا دیجیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. حدیث کی کتاب کہتی ہے میرے بھائیوں کہ اس نوجوان کا بیان ہے جس دن سے میرے نبی نے میرے سر پر یہ دعا ہاتھ پھیرا اور یہ دعا مانگی کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس دن کی تاریخ سے اور لڑکی تو لڑکی کسی حرام چیز پر بھی میری نظر نہیں گئی, کسی حرام چیز کو میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا. میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے سے آپ نے سمجھایا اگر دنیا کا سب سے بڑا معلم انسانیت کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ. اگر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا رہبر, سب سے بڑا مارگدرشک, سب سے بڑا رہنما محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈالو. میرے بھائیوں مجھے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں بولتے ہوئے. میرا کل بھی پروگرام ہے فیروز آباد میں, یہاں سے گھر پہنچوں گا 2-4 گھنٹے ہی رہ پاؤں گا. دن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی سو نہیں پاتا,
جیسے آپ کے بچے ہیں، میرے بچے بھی میرے سینے پہ چڑھتے ہیں، میرے بھائی کو بھی نہیں سونے دیتے، پھر کل شام کو فیروز آباد میں پروگرام بھی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو بھر دے اور نبی اکرم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا دے. ہمارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس موجودہ دور میں اس بھارت میں اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو جس نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور جو ہماری کنڈیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تو اس پر اپنا رحم و کرم فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے ظلم و ستم کے قانون بنا دے. اے اللہ ظالموں سے تو نبڑ لے. اے اللہ ان ظالموں کو میں تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں. اے اللہ تو اس سے تو نہ ملتا ہو. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تو ہمیں زیر طرف اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.